وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى اعرابی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرماتے ہیں اتى اعرابی، آیا ایک دیہات کا رہنے والا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. فقال، اس دیہاتی نے کہا دلنی، بتاؤ، میری رہنمائی کرو ایسے عمل پر اذا عملتہ، جب میں وہ کروں تو دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہو جاؤں. نو قال، حضور نے فرمایا تعبد اللہ، خدا کی عبادت کرو، ولا تشرک به شیئا، اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز پڑھو، وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. قال، اس دیہاتی نے کہا والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، لا ازید علی ھذا شیئا، نہ میں اس سے زائد کروں گا، ولا انقص منہ، نہ ان احکام میں کمی کوتاہی کروں گا. فلما ولا، جب وہ دیہاتی پش پیر کر جانے لگا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا من سرہ، جس آدمی کو خوش کرتی ہو یہ بات، ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، کہ وہ دنیا میں دیکھے ایک آدمی کو جو اہل جنت سے ہو، فلینظر الی ھذا، وہ اس دیہاتی کو دیکھے، یہ جنتی ہے. اتا عربی، ایک دیہاتی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. فقال، اس دیہاتی نے کہا دلانی، رہنمائی کرو مجھے، علی عمل، اوپر ایسے عمل کے، اذا عملتہ، جب وہ میں کروں، دخلت یہاں پر دخلت الجنت پر ایک اعتراض ہے کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ دخول جنت کا سبب عمل کیا ہے، کیونکہ اس دیہاتی نے کہا دلنی علی عمل اذا عملت، میری رہنمائی کرو ایسے عمل کی طرف جب وہ عمل میں کروں تو دخلت معلوم ہوا کہ دخول جنت کا سبب کون ہے. مگر دوسری حدیث میں ہے ما منکم احد یدخل بعملہ الجنہ، تم میں سے کوئی آدمی نہیں ہے جو عمل کی وجہ سے جنت میں جائے. صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی عمل کی سبب نہیں جا سکتے؟ تو حضور نے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا ولا انا ولا انا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، میں بھی نہیں جا سکتا جب تک خدا اپنے فضل میں مجھے نہیں لپیٹے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور کے اعمال جو انتہائی طاقتور اور پاکیزہ اور مقبول ہے وہ بھی اسباب نہیں ہے دخول جنت. اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عمل سبب ہے دخول جنت کا. یہ تعارض ہے. اس کے دو جوابات. ایک جواب یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سبب دخول جنت کا خدا کا فضل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث میں فضل کی نفی نہیں ہے. یہاں یہ آیا ہے کہ دخول جنت عمل کی وجہ سے ہوگا، اور عمل کی توفیق بھی خدا کے فضل سے ہے، انسان اپنی طاقت سے نہیں کی کرتا. اگرچہ دخول جنت عمل کی وجہ سے ہے لیکن عمل کس وجہ سے؟ خدا نے فضل کیا تو آپ کو توفیق دی نہیں کی کرنے. بات سمجھ میں ہے؟ ایک. دوسرا جواب یہ دیا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فضل مؤثر ہے دخول جنت، ٹھیک ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل سبب ہے. ہم کہتے ہیں عمل سبب ہے لیکن مؤثر نہیں ہے. سبب علامت ہوتا ہے مسبب کی طرف.
تو یہاں عمل صرف علامت ہے دخول جنت کا، باقی مؤثر دخول جنت میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے بزرگوں کا قول ہے لا تجعلوا الاسباب اربابا، اسباب کو مؤثر نہ مانو. تو یہاں صرف عمل کی سببیت کا ذکر ہے، مؤثریت کا نہیں ہے، اور وہاں فضل کی مؤثریت کا ذکر ہے. بات آئی؟ دو جواب. قال حضور نے فرمایا تعبد اللہ، خدا کی عبادت کرو، ولا تشرک به شیئا، اور اس عبادت میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. توحید کی 5 قسم ہیں. ایک توحید فی ذات، توحید فی ذات کا معنی خدا جیسی ذات کائنات میں کوئی نہیں، وہ ازلی ہے باقی سب حادث ہے، وہ ابدی ہے باقی سب حادث. یہ توحید فی ذات ہے. دوسری ہے توحید فی صفات، کہ خدا اپنی مخصوص صفات میں وحدہ لا شریک ہے، ان صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا. بات سمجھ میں؟ اس کا نام ہے توحید فی صفات. تیسری توحید فی الاختیارات، کہ خدا اپنے اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اس کو کہتے ہیں توحید فی الاختیارات. چوتھی توحید فی الاسماء، کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے مخصوص ناموں میں کوئی شریک نہیں ہے. مثلا اللہ، رحمان، اس کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں ہے. ٹھیک ہے. پانچویں توحید فی العبادت ہے، جو عبادت آپ خدا کے لیے کرتے ہیں آپ غیر اللہ کے لیے نہیں کرتے. یہ عبادت کا ایک نقشہ ہے نماز میں، یہ اب غیر اللہ کے سامنے، پیر کے سامنے ہاتھ نہیں بنتے. یہ رکوع جو ہے یہ عبادت ہے، رکوع یہ آپ غیر کے سامنے رکوع نہیں کرتے. سجدہ جو ہے یہ عبادت ہے خدا کے سامنے، یہ سجدہ آپ غیر اللہ کے سامنے نہیں کرتے، کرو گے تو شرک عبادت ہے. یہ پانچویں توحید کا ذکر ہے، ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. ٹھیک ہے. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ ان تعبد اللہ یہ عام ہے، نماز، زکوٰۃ، روزے کو شامل ہے. تو پھر تقیم الصلاۃ المکتوبہ تؤدی الزکوٰۃ المفروضہ تصوم رمضان کا ذکر کیوں کیا؟ اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب ہے کہ ان تعبد اللہ سے مراد ہے وحد اللہ، اور دلیل اس پر یہ ہے کہ تعبدو مقابل لا تشرکو کیا ہے، اور شرک تعدد کو کہتے ہیں. تو تعبدہ کا معنی. اور دوسرا قرینہ یہ ہے کہ قرآن میں بھی اعبدو بمعنی توحید کے ہے، یا ایھا الناس اعبدو، وہاں معنی وحیدو ہے. کیوں؟ آئندہ دلائل جو ہے وہ توحید کے ہے. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایک دلیل. الذی جعل لکم الارض فراشا، دوسری دلیل. والسماء بناء، تیسری دلیل. انزل من السماء ماء، چوتھی دلیل. آگے اعادہ کیا ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا، نفی شرکہ ہے. معلوم ہوا کہ پہلے اعبدو سے مراد ہے واحدو. ٹھیک ہے. تو جب اس سے مراد توحید ہے اور وہ عقائد میں سے ہے تو تقیم الصلاۃ یہ فروع ہے، یہ اعمال میں سے ہے. ٹھیک. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر تعبدو سے مراد اعمال ہو جائے تو پھر وہ اجمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل فرمائی کہ آپ نماز پڑھے فرض، زکوٰۃ دے فرض، تصوم و رمضان کے روزے رکھے. یہاں حج کا ذکر نہیں ہے، جہاد کا ذکر نہیں ہے.
کیوں؟ یہ ہجرت سے پہلی والی روایت ہے، کیونکہ اس کا نقل کرنے والا ابو ہریرہ ہے. ابو ہریرہ کا اسلام ہجرت سے پہلے ہے، اور صوم اور جہاد وہ ہجرت کے بعد ہے. ٹھیک ہے، اور حج بھی ہجرت کے بعد ہے، کیونکہ حج کا معنی کہ انسان بیت اللہ جائے قرآنی حکومت میں، اور ہجرت سے پہلے مکے میں قرآنی حکومت نہیں تھی، تو حضور نے 13 سال میں ایک بھی حج نہیں کیا، ایک بھی. اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور 8 ذی الحجہ میں مکہ فتح ہوا اور یہاں قرآنی حکومت قائم ہو گئی، تو 10 ہجری میں آپ حج کے لیے آ گئے. اپنی پوری زندگی میں ایک ہی حج ادا کیا. مکی میں حج بہت آسان تھا، بیت اللہ قریب، مزدلفہ قریب، مینا عرفات قریب، لیکن قرآنی حکومت نہیں تھی، اور قرآنی حکومت میں حج کرنا فضول ہے. اس لیے آپ نے 13 سال زندگی میں قبل ہجرت ایک بھی حج نہیں کیا. اور ہجرت کے بعد جب 8ویں ذی الحجہ میں مکہ فتح ہوا تو 9 ذی الحجہ میں بت تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحاج بنایا کہ بتوں کو توڑ دو، میں آ رہا ہوں. جب انہوں نے بت توڑ دے تو 10 ہجری میں مکمل قرآنی حکومت آئی تھی، تو آپ حج پر آ گئے. ٹھیک ہے، آج بڑے بڑے تاجر مکہ میں رہتے ہیں اور حج کے لیے ہر سال آتے اور فخر کرتے ہیں ہم امریکہ میں رہتے ہیں. ہم امریکہ میں تو نماز جائز نہیں ہے، تو حج کہاں جائز ہوگا؟ عمر ضائع کرتے. دار حرب میں مسلمان کا مستقل رہنا حرام ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم دار حرب سے کتنا دور رہے؟ فرمایا اذا لم یتراء ناراہما، کہ تم ان کی آگ نہ دیکھو وہ تمہاری آگ نہ دیکھو، حالانکہ آگ بہت دور سے نظر آتی. قال اس دیہاتی نے کہا والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، لا ازید علی ھذا شیئا، میں اس سے نہ بڑھاؤں گا، اور ولا انقص منہ، نہ کم کروں گا. اس پر اعتراض ہے کہ لا انقص تو ٹھیک ہے کیونکہ اسلامی احکام میں کمی کرنا حرام ہے، لیکن لا ازید غلط ہے. السلام علیکم، خیریت ہے جی؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں جی علامہ صاحب ہے؟ ہاں 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 خیر ہے جی. ہو گئے آمین. شکریہ شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ خوش ہو. السلام علیکم. تو تیسری بات یہ کی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لا انقص منہ، میں نماز میں کمی نہیں کروں گا، زکوٰۃ میں کمی نہیں کروں گا، روزوں میں کمی نہیں کروں گا، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو کہا لا ازید علی ھذا، میں اضافہ نہیں کروں گا، یہ غلط ہے. فرض نماز پر اضافہ نفلوں کا جائز ہے؟ فرض زکوٰۃ پر نفلی صدقات دینا جائز ہے؟ فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھنے جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ لا ازید کیوں فرمایا؟ ٹھیک ہے، اس کی 2 جواب ہے. ایک جواب ہے کہ لا ازید کہ نمازی اگر 5 فرض ہے تو میں یہ نہیں 6 فرض نہیں پڑھوں گا، یعنی فرائض میں اضافہ نہیں کروں، نوافل میں کروں. زکوٰۃ اگر 40 میں 1 روپے فرض ہے تو میں 2 روپے فرض نہیں سمجھوں گا، بلکہ ٹھیک ہے. ہاں تو یہاں زیادت سے مراد زیادت مقدار میں نہیں ہے، زیادت فرضیت میں ہے، یعنی جو فرائض آپ نے بتائے میں وہی فرائض کروں گا. اس کے علاوہ اگر کروں گا وہ نوافل ہو سکتے ہیں، فرائض ایک. یا یہ کہ وہ تبلیغی تھا، وہ اس نے حضور کو فرمایا جو کچھ آپ نے پڑھایا لا ازید ھذا تبلیغ کرتے میں مبالغہ نہیں کروں گا،
آپ کی کہی ہوئی الفاظ بتا دوں گا، ولا انقص، آپ کی بتائی ہوئی الفاظ میں کمی نہیں کروں گا، جو آپ نے بتایا بغیر کم و کاس کے میں دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ تو یہاں لا ازید لا انقص صلاۃ میں ہے یا تبلیغ میں؟ تبلیغ میں۔ فلما ولا، جب اس نے پش پھیر دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من سرہ، جس آدمی کو خوش کرے ان ینظر الی رجل من اہل البیت، کہ وہ دیکھے ایک آدمی کو اہل جنت میں سے، من اہل الجنہ، فلینظر الی ھذا، وہ اس شخص کو دیکھیں۔ اس نے صدق دل سے سوال کیا، صدق دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو قبول کر لیا۔ وعن